الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حافظ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے رسالہ العقیدہ الواسطیہ میں فرقہ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ کہ اللہ تعالی کی صفات اور اس کے اسماء پر ایمان کا تفصیلی منہج ذکر کرتے ہوئے یوں فرما رہے ہیں اس میں سے بعض باتیں گزری اور اس کے بعد یہ کہا کہ وَلَا يَنْفَوْنَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في اسماء الله وآياته. اس میں تین جملے ہیں، تین باتیں ہیں. اپنی جگہ پر اہم ترین اسماء و صفات کے قواعد و ضوابط میں سے ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اللہ تعالی کی ان صفتوں کی نفی نہیں کرتے جن سے اس نے اپنے آپ کو موصوف کیا. اس عبارت کا مطلب بالکل واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے نصوص میں جو بھی صفات اللہ تعالی کی وارد ہیں اہل سنت والجماعت اس کا اثبات کرتے ہیں، اس کی نفی نہیں کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالی کی صفتوں کی نفی و تعطیل اہل زیغ و ضلال شیعہ عقیدیہ وغیرہ وغیرہ اور اس طرح سے ضابطہ یہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کے اصول و قاعدے کی روشنی میں تمام تر کتاب و سنت میں وارد اللہ تعالی کی صفات پر اہل سنت والجماعت ایمان رکھتے ہیں، اس کا اثبات کرتے ہیں اور اس کی کسی بھی طور پر نفی اور تعطیل نہیں کرتے. وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ فرقہ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ طائفہ منصورہ والے سلفی حضرات اہل الحدیث اہل الحسر یہ ہے تحریف معنوی. تحریف لفظی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کے اندر کوئی قطر بیوت و ہیر پھیر کمی یا زیادتی حروف کی حرکات کی جائے اور اس طرح سے کلمہ لفظی اعتبار سے بھی بدل جائے اور لازمی طور پر معنوی اعتبار سے بدلے گا ہی. اور تحریف معنوی کا مطلب یہ ہے کہ لغت عرب کے اعتبار سے کسی کلمے کا لفظ کا جو معنی ظاہری ثابت ہوتا ہے
اور ذہن میں فوراً منتقل ہوتا ہے وہ معنی نہ لے کر کے اور مناسب معنی و مدلول نہ اخذ کر کے باطل تعویلات کی روشنی میں ایسا کوئی معنی کہ جس پر اصل وضع کے اعتبار سے کلمہ دلالت نہیں کرتا ہے تو یہ تحریف معنوی ہے۔ تحریف لفظی کی مثال مسئلہ صفات میں یہ ہے جیسا کہ جہمیہ، معتزلہ، شیعہ یہ سب الرحمن علی العرش استوى میں استوا کی تفسیر استولا سے کرتے ہیں اور اس طرح سے تحریف لفظی اور لازماً اس کے ساتھ تحریف معنوی کا یوں ارتکاب کیا کرتے ہیں۔ یا تحریف معنوی کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ تمام تر نفات و معطلین صفات و محرفین کا جو گروہ ہے وہ اکثر و بیشتر صفات جن کا وہ اس بات نہیں کرتے اپنے اپنے اصول کے مطابق اس کی تعویل کچھ یوں کیا کرتے ہیں کہ مثلا اشاعرہ، کلابیہ، ماتریدیہ ومن نہا نحوہم ان کے جو مشابہ اور دیگر فرق ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ثابت شدہ صفت بطور مثال رحمت اس کا معنی رحمت نہ لے کر کے ارادہ احسان کرتے ہیں۔ وَهَكَذَا فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ ایسے ہی تمام صفات میں جن کو وہ نہیں مانتے ہیں تو یہ تحریف معنوی ہے اور یہی سب سے زیادہ مسئلہ صفت میں محرفین و مؤولین باطلین کی جانب سے پائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ محرفہ میں اول نمبر پر جہمیہ، معطلہ، نفات الصفات تو ہیں ہی لیکن محرفہ ہی میں اور تحریف کرنے والوں میں معتزلہ کا بھی شمار ہے، گرچہ وہ 3 صفات ثابت مانتے ہیں اور اس طرح سے انہی محرفین میں کلابیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ وغیرہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ایک فائدے کی بات جیسا کہ ہمارے محققین علماء نے اس بات کو لکھا ہے اور یہ بات پہلے بھی کہی گئی تھی کہ توحید الاسماء والصفات کے اندر اس کے منکرین جو مختلف اقسام کے ہیں ان کا کیا حکم ہے اور اس کے انکار کا کیا حکم ہے۔ مثلا تحریف کرنے والوں کا کیا حکم ہوگا تو یہاں میں اجمالی طور پر بات ذکر کر رہا ہوں کہ تحریف کی بعض صورتیں وہ کہ جو کفر ہے اور اس طرح کی تحریف کرنے والا اس پر حکم یہ لگایا جائے گا دلائل کی اس بات اور شروط کے تحقق اور موانع کے انتفاع کے بعد کہ اگر کوئی اس نوع کی تحریف کرتا ہے صفات کے بعد میں اللہ جل وعلا کے اسماء و صفات کے سلسلے میں تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ کافر ہوگا۔ البتہ تحریف کی بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کے درجے کی ہیں، تحریف کی بعض صورتیں اور شکلیں ایسی ہیں کہ جو عام معصیت کے حکم میں ہیں اور تحریف کی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جس کا حکم یہ ہے کہ وہ غلطی ہے اور ایسا کرنے والا بسا اوقات دلائل و قرائن ہوں ایسے تو ان کی بنیاد پر وہ معذور بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح کی دقیق باتیں ان کی جانکاری کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے رسائل و فتاوی میں ان کے مفصل کلام کا ہمیں اور آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے اور اسی طرح سے ان کے تلامذہ بالخصوص علامہ ابن رحمہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے تو اس بابت جانکاری ہمیں اور آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے آگے کی عقیدہ وسطیہ کی یہ ہے
अहले सुन्नत वल जमात के मनहज को बयान करते हुए तफसील के साथ, और उन्हीं तफसीलात में से ये तफसील फी अस्माइल्लाहि व सिफातिही, अहले सुन्नत वल जमात अल्लाह ताला के अस्मा और इसी तरह से उसकी सिफात में भी, इसलिए कि ये एक बात नहीं है, हमें और आपको मालूम होनी चाहिए कि ज़ात व सिफात के बारे में कौल एक ही है, अल कौल फी ज़ाति कल कौल फी सिफात। हाँ, ये एक बाज़ाब्ता उसूल है जिसको शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने अपने मुतअद्दिद रिसालों के अंदर मुदल्लल और मुहकम दार दलाइल के साथ साबित किया है। तो अल्लाह ताला के अस्मा में और अल्लाह ताला की आयात में वो इल्हाद नहीं करते। क्या माना है इल्हाद का? इल्हाद का माना आप बगौर समाअत फरमाएं कि इल्हाद का लुग़वी माना है मायल करना, एक जानिब झुका देना, एक जानिब ही मोड़ देना, टेढ़ा कर देना। और इसी से यूं बोला जाता है लुगत में कि फुलान अलहदा फी तरीक, जब वो रास्ते की एक किनारे की जानिब चलने लगे और एक तरफ हो जाए। और इसी से कब्र जो खोदी जाती है उसकी दो किस्मों में से एक का नाम, दो शक्लों में से एक का नाम लहद, और लहद कब्र को लहद इसलिए कहते हैं इसलिए कि मय्यत को रखने की जो जगह होती है वो एक सिमत और एक जानिब और एक की तरफ मायल होती है, इसलिए उसको लहद कहा जाता है। और इसी से बाबी फ़आल से इल्हाद, और उसी से फ़ाइल मुलहिद और मुलहिद फिद्दीन उसको कहते हैं जो हक़ व सवाब से मायल हो, दीन और ईमान के बाब में कुफ्र की तरफ मैलान हो, उसका शिरक की तरफ मैलान हो और ज़ंदक़ा की तरफ मैलान हो। वह हक़ व सवाब से हाँ गलतियों और खताओं की तरफ मुकम्मल तौर पर अगर वो फिर जाए और मुड़ जाए और उसी की जानिब हो जाए तो उसको मुल्हिद फिद्दीन कहते हैं। इल्हाद फी अस्माइल्लाह व सिफातिही क्या है? अल्लाह की सिफतों में इल्हाद का क्या मतलब है? मैं बहुत ज्यादा तफसील में ना जा करके बतौर खुलासा यह आपको बता दूं कि इल्हाद की कई शक्लें और कई सूरतें होती हैं। इल्हाद ये भी है कि अल्लाह जल्ला वाला की सिफात का बिल्कुलिया जुहूदो इनकार किया जाए, और मसलन ये कहा जाए कि अल्लाह ताला सिफत कलाम से मौसूफ नहीं है, अल्लाह ताला की सिफत यद नहीं है, या और जिस कदर भी सिफात किताब व सुन्नत में वारिद हैं उनका बिल्कुलिया इनकार किया जाए। फ़हाज़ा अयज़ा नौउम मिनल इल्हाद। और इल्हाद की दूसरी शक्ल ये है कि अल्लाह ताला की जो सिफात किताब व सुन्नत में वारिद है, हाँ उसका जो माना है और अल्लाह ताला के लायक व शायान शान जो माना है और अज़रूए लुगत अरबी जो उसका ज़ाहिरी माना हक और साबित है, उसको ना मुराद लेकर अपने पास से अपनी या तो अक़लियत की बुनियाद पर या और दीगर बुनियादों पर कोई और मनमानी तरीके से माना मुराद ले लिया जाए तो ये भी इल्हाद है। इल्हाद ये भी है कि अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात की कोई ऐसी तौजीह की जाए और उसके अंदर तहरीफ दाखिल की जाए, खाह लफ्जी खाह मानवी, और इस तरह से माने बरहक का दर हकीकत इनकार हो रहा हो और उससे फिरना साबित आ रहा हो, तो तहरीफ की जितनी भी शक्लें हो सकती हैं, लफ्ज़ी मानवी और मानवी की जितनी सूरतें बनाई जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं और की जा सकती हैं, इल्हाद का एक माना अहम तरीन ये भी शारहीन वास्तिया ने बयान किया है कि इल्हाद ये भी है कि अल्लाह जल्ला वाला के अस्मा से गैरुल्लाह
بعض لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہیں ان کا نام کشید کر لیا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور اس کی صفات میں الحاد ہے، جیسے کہ عزیز سے عزا یا منان سے منات اور اللہ سے لات، یہ نام رکھنا یہ بھی الحاد ہے۔ یا جیسے کہ بعض اپنے محدث اور مبتدع نظریات کا کوئی نام دے لینا اور اس کو یہ باور کرانا کہ یہ اسلامی شرعی دینی ایمانی عقدی، یہ بھی در حقیقت اللہ جل وعلا کے اسماء و صفات یا اس کی آیات میں الحاد ہے، جیسے کہ ارباب اتحاد یعنی وحدت الوجود کا نظریہ وحدت الوجود، اور اسی طرح سے حلول والوں کا عقیدہ حلول وغیرہ، یہ بھی اللہ جل وعلا کی آیت ملا۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہ اہل سنت والجماعت نہ اللہ کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں نہ اس کی آیات میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صریح اللہ جل وعلا کے اسماء ہیں اور صفات کا بھی معاملہ، اور وہ آیات جن میں اللہ جل وعلا کے اسماء حسنہ کا ذکر ہے اور جن نصوص سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ثبوت ہوتا ہے، ثبوت ملتا ہے، اور جن پر وہ آیتیں اور نصوص دلالت کرتی ہیں ان آیتوں میں الحاد نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیات کا جو اصل معنی ثابت برحق اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے شان شان ہوتا ہے وہی معنی لیتے ہیں، اور یوں آیات کے اندر کوئی قطر بیوت اور کسی نوع کی تحریف یا کسی نوع کا انکار یا کسی نوع کی تعویل مذموم وغیرہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں لفظ استعمال کیا کہ اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی آیات میں الحاد نہیں کرتے ہیں۔ اور دلیل یہ بات یاد رہے میرے محترم سامعین کہ یہ باتیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ عقدی مسائل بیان کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، دعا ان کے ذریعہ کرو اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اللہ جل وعلا کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہی یہ قاعدہ مستنبت کو مستخرج کیا گیا ہے کہ اللہ جل وعلا کی آیات میں الحاد منہی عنہ ہے اور قطعی طور پر ممتنع ہے۔ اور اس کے بعد بھی صفات باری تعالیٰ کے منہج کو تفصیلی طور پر بیان کرتے ہوئے آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ لفظ کہا جس کا معنی کل بیان کیا جائے گا، وَلَا يُقَاسُ سُبْحَانَهُ یا وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ، اللہ جل وعلا کو اس کی مخلوقات پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اس عبارت کی تشریح و توضیح کل کے درس میں پیش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وسلم۔